السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال، گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب، بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ جی تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سر موسم چینج ہو رہا ہے اور اس سال کا آخری منتھ جو ہے وہ بھی کل سے سٹارٹ ہو جائے گا دسمبر، لیکن پاکستان میں کچھ بدلتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ جو ابھی کچھ دن پہلے بہت ہنگامہ رہا اسلام آباد میں، کنٹینر پہ کنٹینر اور بہت ساری سیکورٹی فورسز، اور کیا کچھ تماشا لگا عمران خان اور گورنمنٹ کے بیچ میں، بلکہ کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول رہا اس میں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ اور ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان صاحب کو بھی پہلے تو لے ہی گئے 2-3 دن کے لیے، ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا کیونکہ وہ ڈیڈ باڈیز تلاش کر رہے تھے پمس ہاسپٹل میں۔ اب تو خیر ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ کچھ لگ رہا ہے کچھ سنبھلے گا یا حالات مزید بگڑ جائیں گے؟ نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کراؤڈ کو ٹھیک طریقے سے لیڈ نہیں کر سکی، مینج نہیں کر سکی، اور وہ ایک کیوس کریٹ ہو گیا۔ اور ہماری جو ریاست ہے اس نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کو آنے دیتے، ان کو بیٹھنے دیتے، شدید سردی ہے، کھانے پینے کے مسائل، اور آپ کو ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ آپ ایک سڑک کے اوپر کتنی دیر تک آپ سروائیو کر سکتے ہیں، تو آ لینے دیتے، ان کو ڈی چوک میں آ جاتے، وہ بیٹھ جاتے وہاں پہ 2 دن 3 دن بیٹھتے، اس کے بعد پھر وہ جانا شروع ہو جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ مینج ہو سکتا تھا معاملہ بڑی آسانی سے، کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں تھا اگر وہ لوگ آ بھی جاتے وہاں پہ۔ وہ ایک سڑک ہے، اس سڑک کے اوپر ایک چوک ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے، آ کے کتنے دن بیٹھتے، اور مین وائل لیڈرز کے ساتھ ان کی نیگوشیٹ کرتے، اور 2 دن کے بعد لوگ اکتا جاتے، تنگ آ جاتے اور واپس چلے جاتے۔ اب وہاں پہ جو فائرنگ ہوئی، اب کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے، یہ ابھی بھی ایک اٹس اے پوائنٹ آف کنٹروورسی۔ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 5 لوگ، کچھ کہہ رہے ہیں 20 لوگ۔ مطیع اللہ وہ جان جو ہے وہ یہی چیز وہاں پہ پیمز میں جا کے ڈٹرمن کر رہا تھا کہ کتنی لاشیں آئی ہیں۔ اعزاز سید نے کہا جی کہ کنفرمڈ 5 ہیں، سلمان اکرم راجہ نے 20 کہا، لطیف کھوسا صاحب نے 278 کہا۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی تعداد جو ہے وہ 1000 تک لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ تو ایک اس پہ کنٹروورسی ہے، لیکن دیکھیں نا جو گولی چلی ہے سویلینز پہ، اور اس سے کیجولٹیز ہوئی ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ، اور وہ ان کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں، وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو ایوائڈ کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جب گولی چلائی جاتی ہے تو یہ ایک آخری ریزورٹ ہوتا ہے ریاست کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر وقتی طور پہ تو سچویشن کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پھر بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ریاست کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت بھر جاتی ہے، اور فیڈریشن کے لیے، جبکہ آپ دیکھیں میجورٹی جو آئی تھی وہ تو کے پی سے آئی تھی، ایک خاص ایتھنک گروپ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ پنجاب یا اسلام آباد میں تھے، فیڈرل کیپٹل میں تھے، اور ان کو جب آپ نے ٹارگٹ کیا تو وہ پھر اب اس کے ایک فیڈریشن پہ بھی نتائج ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی بھی پارٹی ہے، میرے اپنے شدید اختلافات ہیں پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، لیکن بہرحال ایک مین سٹریم پارٹی ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، اور ان کو جب ٹارگٹ کیا تو اب وہ جب واپس یہاں سے گئے ہیں لاشیں لے کے، جتنی بھی لاشیں ہیں وہ، یا پھر اتنے زخمی جو گئے ہیں، زخمی تو کافی ہیں، تو وہ کیا میسج یہاں سے لے کے گئے ہیں، اور ان کو دیکھ کے، اور وہاں پہ صوبے میں اور اس خاص ایتھنک گروپ میں کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ ہوں گی، یہ میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری فیڈریشن کے لیے، ہماری جمہوریت کے لیے یہ
یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی سر بہت زیادہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کنٹرول تھا. ساری نیوز ٹی وی چینل پہ نہیں آ رہی تھی, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگ مجبور تھے خبریں دیکھنے میں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے نیوز اٹھائی, خاص طور پہ اس آدمی کی جس کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا. ساری دنیا نے دیکھا, کسی سے چھپائی نہیں گئی, وہ بات نہ چھپ سکتی تھی. لیکن ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی بھی غلطی ہے. میں کوئی عمران خان کی فین ہوں نہ پی ٹی آئی کی فین ہوں, لیکن بہت زیادہ کرٹیسزم میں نے بھی عمران خان پہ کیا جب وہ پرائم منسٹر تھے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اس وقت کی گورنمنٹ کی بھی تعریف نہیں بنتی. اور وہ آدمی نیچے پھینک دینا تیسرے کنٹینر سے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان کیا میسج دے رہا ہے کہ ابھی بہت سیف کنٹری ہے, ہمارے یہاں تو جی کرکٹ ہونی چاہیے, ہمارے یہاں تو ہر طرح کے سپورٹس ہونے چاہیے, ٹوریزم ہونی چاہیے. کون آئے گا؟ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ تو بہت ہی نیگیٹو سگنلز جا رہے ہیں نا, کہ وہ لوگ آئے ہیں. اب وہ فوٹیجز جو ہیں وہ پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اب ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ حالات ہوں کہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک طرح کی جنگ ہو, حکومت کو تو آپ ایک سائیڈ پہ کر دیں جی, ان کی تو میرا خیال بات ہی نہ کریں آپ, ان کی تو وہ irrelevant ہیں. وہ یہ میرا خیال ہے آپ جانتی ہیں کہ یہ مد مقابل کون تھا جب یہ لوگ آئے یہاں پہ. تو انویسٹمنٹ کون کرے گا یہاں پہ آ کے؟ یعنی جہاں پہ کہ آپ 3 دن کے لیے پورا شہر, کیپٹل سٹی ہے, اس کو آپ بند کر دیتے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں اور گولی چل رہی ہے. تو یہاں پہ نہ تو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا اور نہ کوئی ٹورزم کے لیے آئے گا. دیکھیں نا, جو کچھ بھی آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں تھرو سوشل میڈیا. ٹویٹر آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے اس وقت, واٹس ایپ دیکھ لیں آپ, فیس بک دیکھیں, اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آپ دیکھیں, وہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور وہ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے جس کے پاس انٹرنیٹ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی ملک کا اچھا امیج تو نہیں دے رہی باہر, کہ یار یہ ملک کیا ہے, یہ اس میں کیا ہو رہا ہے. یعنی پرائم منسٹر ایک چیز کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ متی اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کتنی بے بس حکومت ہے یہ, کتنی لاچارگی ہے, کہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی فیور تو میں نہیں کہوں گا. دیکھیں نا جو کیس بنایا گیا آئس کا, کوئی اچھا کیس بنا لیتے یار, کسی میٹرک کے بچے کو کہہ دیتے یار کوئی ایف آئی آر لکھ دو اس کے خلاف اچھی سی. اب یہ کیا ایف آئی آر جی کہ وہ جی اس نے آئس اس سے برآمد ہوئی ہے, وہ ایک نشہ آور چیز ہوتی ہے, اور جی اس نے وہ پولیس والے سے جی سب مشین گن کھینچ لی اور اس پہ تان لی. یہ کیا باتیں ہیں بچوں والی. تھوڑا سا کم سے کم ایف آئی آر بنانا ہی سیکھ لو. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت تو بالکل irrelevant ہے, اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل طاقت سے نہیں ہوتا, طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو تھوڑا سا لچک دکھانی پڑتی ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ کو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ یہاں پہ ان پہ گولیاں جب چلائی جائیں گی تو یہ واپس جائیں گے, کیا میسج لے کے جائیں گے, اور اس سے ایک خاص علاقے میں ایک خاص صوبے میں لوگ کس طرح کا ری ایکشن دیں گے, اور اس کے ملک کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے. یہ چیزیں بالکل نظر انداز کر دی گئیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا, نہ کوئی یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا. لیکن سر گورنمنٹ کی جو حالت ہے وہ, خیر پہلے کی جو گورنمنٹس تھیں وہ بھی اسی طریقے سے
اسٹیبلشمنٹ کی حکومت سے ہی کام کیا کرتی تھی، مگر اس بار تو بالکل ہی حد ہی ہو گئی ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی کام کے دکھائی نہیں دیتے، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے، واپس ہی نہیں آ رہے۔ اب کئی لوگ اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ شاید وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں جس سے کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی آ جائے، عمران خان سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک، یا شہباز شریف، نواز شریف، کوئی بھی آئے، پاکستان کی جو پرابلمز ہیں اس کا حل آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو کرٹیکل ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے، آپ کو انپاپولر ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرحدیں محفوظ ہوں، آپ کی ٹریڈ اور کامرس جو ہے وہ فلرش کرے۔ اب یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں کہ جی ہماری افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری انڈیا پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری امریکہ کی جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی وہ کیا ہونا چاہیے، چائنا کی کیا ہونی چاہیے، ایران کی کیا ہونی چاہیے، یعنی بیرونی ملکوں کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ملک کے اندر کس کو پکڑ لیا گیا ہے، کس کو چھوڑ دیا گیا ہے، کے پی میں اور بلوچستان میں آپ کا کس حد تک کنٹرول ہے، ایک فیصد بھی نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تو پھر ان سے کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ملکی سطح پہ کوئی کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ کریں گے اور کوئی ملکی معاملات میں بہتری لائیں گے اور ملکی حالات کو بہتر کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے ان کے۔ اور جب تک کہ سول سپریمیسی قائم نہیں ہوتی اس ملک کے اندر، جب تک کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ سویلین جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو صحیح معنوں میں منتقل نہیں ہوتا، اور ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں، غیر جمہوری قوتیں جو ہیں، جب تک وہ فیصلے کرتی رہیں گی، آپ بالکل توقع نہ رکھیں کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور لیکن کوئی سر وہ کون کرے گا؟ سر یہ لوگ تو ان کے آگے ہر وقت سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، یہ تو انہی کو آوازیں لگاتے رہتے ہیں کہ آئیے ہمیں بچا لیجئے، یا ہمیں پرائم منسٹر بنا دیجئے، ہمیں کچھ پریزیڈنٹ بنا دیجئے۔ ان کے آگے تو یہ جھکے رہتے ہیں، ان کو تو انہوں نے خود اپنا باپ بنا رکھا ہے۔ وہ عمران خان تو کہتے بھی تھے کہ آرمی چیف جی ہمارا باپ ہوتا ہے، تو پھر ان کو پھر بتائے گا کون کہ جی آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنی؟ دیکھیے اب میرا خیال ہے کہ اب عوام جو ہیں بہت باشعور ہو چکے ہیں، ان میں شعور آ چکا ہے، اور وہ تمام حالات و واقعات کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، سوشل میڈیا بہت بڑی ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور ایکسیس ہے ہر بندے کی انفارمیشن تک۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پریشر بلڈ ہوگا عوام کی طرف سے، عوام کے نمائندوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، انٹلیکچول جو ہمارے ہیں، انٹیلیجنسیا ہے ان کی طرف سے، جو ایکیڈیمکس ہیں ان کی طرف سے، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں مثلا لائرز ہیں اور گروپس ہیں۔ تو آپ دیکھ بھی رہی ہوں گی کہ ابھی کافی ایک طرح کی ایک ریئیکشن آ رہا ہے ہمارے سول سوسائٹی اور ہمارے ایون لائرز کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جو سوسائٹی کے ریپرزینٹیوز ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب لوگ مکمل طور پہ ہر چیز سمجھ چکے ہیں، وہ ریئلائز کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ملک کی بقا اسی چیز میں ہے کہ جو جمہوری نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو اور وہی فیصلے کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شعور آنا بذات خود ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرف لوگ چل پڑے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ جی ایک پل بنا ہے، اور پل میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پل جو ہے نا یہ
وہ چیف صاحب کی مہربانی سے 12 کہو کا پل بنا ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا مہربانی تھی اور کیسی تھی، لیکن بہرحال سر وہ تو سپا سلار کر کر کے انہوں نے تو بیچارے نے اپنا گلا بٹھا لیا. ہاں جی وہ تو یعنی کوئی بھی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے ان کا نام ضرور لینا ہے، شہباز شریف نے. لیکن سر عمران خان کی پارٹی کے جو مین لیڈرز ہیں وہ دکھائی نہیں دیے، ان کی اولادیں دکھائی نہیں دی، کوئی باہر نہیں آیا. اور سب سے بڑی بات جو گورنمنٹ کہتی ہے کسی حد تک صحیح بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عدالت کا کام ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. تو کیا اس قسم کے پروٹیسٹ سے عمران خان باہر آ سکیں گے؟ کیا عدالت کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جا سکتا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے؟ عدالتیں خود آپ کو پتہ ہے کہ وہ عدالتیں بھی تو بالکل اب بے توقیر ہو چکی ہیں، اور عدالتوں کی بھی کوئی اس وقت وقت نہیں رہ گئی. عدالتیں خود واٹس ایپ پہ میسیجز لے رہی ہیں اس وقت. تو میرا خیال نہیں، اصل میں یہ جو پی ٹی آئی والوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ساتھ پراپر کوئی نیگوسیشن ہو نہیں رہی تھی. جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ یعنی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ریلیکسیشن دینے کو تیار نہیں تھی، اور پھر وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے. تو یہ چیز جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو کچھ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وقتی فائدے تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے. تو بالکل جی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے. اس ملک کے اندر سیکٹیرین کانفلکٹ بھی جاری ہے. اس ملک کے اندر خاص جو ہمارے 2 چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر یعنی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ریزنٹمنٹ ہے، یعنی انسرجنسی بھی ہے بلوچستان میں، کے پی میں ٹیررزم ہے، اور جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں، اور لوگوں میں ریزنٹمنٹ بہت ہے. اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو ان حالات میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم بھارت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹریڈ کی بار بار کوشش کی جاتی ہے، دوسری طرف اگر بات نہیں ہوتی اور ہمارے جو حالات ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں کی گورنمنٹ اٹھ کے کہتی ہے جی پاکستان میں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں بھارت سے بات کرنے کی، لیکن ہاں پاکستان میں تو بہت کنٹریز انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہیں، اور اس کی وہ ایگزامپلس بھی دیتے رہتے ہیں جو آئے دن کبھی سعودیہ یا کوئی اور آ جاتا ہے MOU سائن کرنے، یا بھی جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے. تو کیا واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں اتنا پیسہ لے کر لوگ آ رہے ہیں، اور ایسے کون سے اب ہمارے حالات صحیح ہو گئے کہ لوگ آنے لگیں گے، اور ہم بیچ کیا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے MOU جو ہوتا ہے نا وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. MOU کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. MOU بس ایک طرح کی جی چلیں جی ایسا ہے کہ ہم اس خاص ایریا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس کے کیا TORs کیا ہوں گے، ٹائم لائن کیا ہوگی، انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح سے، یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایک پریلیمنری ایک سکیچ ہوتا ہے کہ جی یہ ہم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں دونوں ملک. دیٹس آل. اب آپ دیکھ لیں نا کہ MOUs ہمارے بہت سے سائن ہوئے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ سائن ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہے. یہ اسی طرح یہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، یہاں پہ بھی MOUs سائن ہوئے ہیں. لیکن اب اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، آن گراؤنڈ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کتنی صحیح معنوں میں باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے. تو ابھی تک تو وہ سعودی عربیہ کی بھی نہیں آئی، وہ بھی آ کے چکر لگا کے چلے گئے یہاں سے. تو اب اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ دی ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، کہ جب ڈیٹیلز آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں نا تو پھر
اصل جو مسائل ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ کی کیا شرائط ہوں گی، بدلے میں ہمیں کیا مطلب وہ دیکھیں گے نا، ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا، کس طرح سے ہوگا، اور مارک اپ کیا ہوگا مثال کے طور پہ، کیونکہ جتنی بھی ایڈ آتی ہے نا وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ٹائڈ ہوتی ہے اور ان کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. آج کل وہ گرانٹس تو نہیں ملتی نا کہ آپ یہ پیسے لے لیں جی آپ خرچ کر لیں. آج کل تو جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے باہر کے ملک اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس ملک میں ہم اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا سیکیور رہے گا یہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ باتیں زیادہ ہیں اور عملی طور پہ آن گراؤنڈ کچھ ہو نہیں رہا. عملی طور پہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا نا. ابھی آپ دیکھیں نا وہ $25 ارب آنے تھے، کیا ہو گیا؟ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک. پھر یہ سعودی بھی آ کے چکر لگا کے پھیرے لگا کے چلے گئے ہیں واپس. ابھی تک تو ہمیں کوئی اس میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہی ہے سر، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوتا ہوا فی الحال دکھائی دے رہا ہے. صرف وعدے ہیں، یا صرف کہہ لیجیے کہ جیسے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لگا دیا جاتا ہے، وہی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے. لیکن بھارت ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے خبروں کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے بڑھتے ہیں. ویسے ابھی تو بھارت بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، اس پہ بھی ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور بار بار اسی کے اوپر ڈیبیٹس چل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.